اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھیں گے۔ اور اقیمو قائم کرو، اور اقیمو قائم کرو صلاۃ نماز کو، اقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ تم سب سے پہلے اس کتاب کے منکر نہ ہو جاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور تم تو جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اب فرمایا کہ نماز قائم کرو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نماز ان کے اوپر بھی فرض تھی، اور نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرو، باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ عورتیں تو ہیں جیسے مرضی یعنی پڑھ لیں اکیلے کے لیے نماز، لیکن مردوں کے لیے جماعت کی نماز ضروری ہے مسجد میں۔ ان سے کہا گیا کہ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا، کہ اس کی شرائط ہیں، اور اس کو پڑھنے سے پہلے طہارت کا اہتمام کرنا اور نماز کے اوقات کا اہتمام کرنا، کہ وقت یہ نہیں کہ کسی نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تو پڑھ لی، اور کسی کا یعنی بغیر کسی مجبوری کے، اور جس کا ٹائم ہو اس کو پھر گزار کے ٹائم اس کو پڑھنا، یہ نہیں۔ نماز کو اس کے وقت کے مطابق ادا کرنا، اس بات کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم، کہ نماز کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ نکالنے کا نام ہے۔ وہ نصاب جس کو سال گزر جائے، جیسے کہ 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو اس میں سے زکوٰۃ بنتی ہے، اور پیداوار میں سے عشر اور 20واں حصہ، اور یعنی زکوٰۃ ایسا مال ہے کہ مخصوص ٹائم میں مخصوص رقم میں سے مخصوص حصہ نکالا جاتا ہے اور مخصوص حقداروں کو دیا جاتا ہے۔ صدقے اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی اللہ نے بتا دیا اور اس کے حصے بھی بتا دیے کہ کتنے میں سے کتنا نکالنا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کا ذکر اللہ رب کائنات نے ادھر کیا کہ جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ رکوع میں جھکا جاتا ہے نا، یعنی نماز کے تمام ارکان ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ وارکعوا مع الراکعین یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو۔ اللہ کی راہ میں رکوع کے ہاتھ جھکنے کا نام ہے نا، انسان عاجز ہو کے گھٹنوں کو پکڑ کے اللہ کے ہاتھ جھکتا ہے۔ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ پھر فرمایا اتامرون، کیا تم حکم کرتے ہو، جو ہے یعنی ان کے لیے خبردار کرنے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے ہے، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو، اتامرون الناس کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم اور تم تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پس تمہیں عقل نہیں، کیا پس تمہیں سمجھ نہیں، کیا پس تم نہیں سمجھتے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور اپنے نفسوں کو بھول جانا، خود نیکی نہ کرنا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، کہ انسان لوگوں کو تو
نیکی کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو تو یعنی دین کا مبلغ بن جائے لوگوں کے لیے، اور اپنے نفس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، خود چاہے بے شک نماز بھی نہ پڑھی ہو اس نے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ یہودیوں کے علماء سے خطاب ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کیا اللہ نے اور کہا کہ تم لوگوں کو تو بہت بڑے بڑے مسئلے بتاتے ہو، اور جب تمہارا خود کا ٹائم آیا کہ اس آخر الزمان نبی کی تصدیق کرو اور تم اپنے نفسوں کو بھول گئے، یعنی خود پتہ ہی نہیں کہ نیکی کی طرف راغب ہونا ہے یا نہیں ہونا، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے، واعظ کرنے والے اپنے نفسوں کو بھول گئے، تو یہ بہت یعنی غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کی یعنی زبان، ہونٹ وغیرہ جو ہے وہ یعنی آرے سے چیرے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو بڑی لمبی تقریریں کر کر کے سنائیں اور خود اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی فرائض کو ادا کرنے کا انہیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملا اور انہوں نے کبھی یعنی ضرورت محسوس نہیں کی، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت یعنی اللہ کے نزدیک جرم ہے اور اس کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ یعنی دین کی تبلیغ جو ہے اپنے نفس سے شروع کرنی چاہیے، پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، اولاد، والدین، بہن بھائی، یعنی پھر ہمسائے، اس کے بعد پھر اس سے دور لوگ، پھر اس سے تھوڑے سے ہٹ کے لوگ، پھر سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی تبلیغ جو ہے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح سے شروع کرنی چاہیے اور اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ اور یہ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن ہم سب کے لیے حکم ہے کہ ہم جب بھی نیکی کا کوئی کام کسی کو دعوت دیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، صرف سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو یعنی لازم کریں، تو پھر ہم کسی دوسرے کو اس کی تبلیغ کریں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، یعنی صاحب کتاب لوگ ہو تمہیں عقل نہیں؟ ایک تو بندہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی کتاب اتری، وہ بالکل ان پڑھ ہے، نہ اس کو دین کا پتہ۔ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، کتابیں ان کے اندر اتر رہی تھی، تورات ان کے اندر اتری، انجیل ان کے اندر اتری، بنی اسرائیل کے اندر، لیکن ان کو علم ہونے کے باوجود بھی یہ بندے، یہ جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اگر یہ کتاب کا حق نہ ادا کریں اور اس کتاب کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف ہیں ان کو چھپا جائیں اور لوگوں کو کہیں کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، اس نبی امی کو مانو اور خود نہ مانے، تو یہ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں، یعنی سمجھ نہیں، تمہیں شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو، لوگوں کو بڑے لمبے لمبے واعظ کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کہ آپس تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ بہت سی آیات میں اللہ رب کائنات جو ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور ان کو یعنی ان کے غلط جو انہوں نے مسائل کو بنا لیا ہوا تھا، اپنے اندر مسائل لاگو کر لیے ہوئے تھے اور اللہ کے احکامات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اپنی تورات کو بھی انہوں نے اس میں بھی رد و بدل کر دیا ہوا تھا۔ ان کی بہت سی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خامیاں آپ کے اندر ہیں، ان کو درست کرو، اور حکم دے رہے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، میرا پیغمبر سچا ہے، اور اس کو یعنی حق کو غلط ملت نہ کرو، اور نماز کی پابندی کرو، نماز باجماعت ادا کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور جب بھی کوئی بھی انسان تم سے، یعنی یہ یہودیوں کا یہ بہت بڑا ایک گناہ تھا اور ان کے اندر خامی تھی کہ جب ان سے کوئی مسائل پوچھنے آتے تو مسائل کو بدل دیتے اور ان کو مسئلہ ٹھیک طریقے سے نہ بتاتے۔ یعنی اگر کوئی صاحب اقتدار بندہ ان سے پوچھنے آ جاتا کہ زنا کی سزا کیا ہے تو رد و بدل کر کے سزا ہلکی کر دیتے، اور اگر کوئی انسان یعنی کمزور ہوتا یا غریب ہوتا تو اس کو سزا جو تورات میں لکھی ہوئی تھی وہ پوری بتاتے۔ یعنی مسائل کو، جو بھی مسئلے تھے ان کو لوگوں سے پیسے وصول کر کے اور یا پھر لوگوں کی مالی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے تھے
کہ مسائل کو غلط ملت کر دیتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی اوصاف کو صرف حسد کی بنا پر انہوں نے چھپا دیا، اور انہوں نے کہا کیا کہ یہ نبی یعنی شروع سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی لڑی سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل میں انبیاء، تو یہ آخر الزمان نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل کی لڑی سے کیوں آ گیا؟ یعنی یہ آبجیکشن بھی تھا ان کو بہت زیادہ یہودیوں کو کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اسحاق کی لڑی سے، ان میں انبیاء آتے رہے، لیکن اب جو ہے وہ نبی بنی اسماعیل کی لڑی سے کیوں آ گیا؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی لڑی سے آئے نا، حضرت اسماعیل کی لڑی سے۔ تو ان کو یہ تھا کہ حسد تھا کہ ہمارے جو تھا وہ سلسلہ جو انبیاء کا حضرت اسحاق کی لڑی سے تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے اب آخر الزمان نبی تشریف لائے۔ انہوں نے تورات میں جو آپ کی صفات تھی ان کو چھپا دیا، اور بھرپور کوشش کی اس اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی اور آپ کے اوپر اترنے والے قرآن کو نہ ماننے کی۔ انہوں نے کہا ہم تو صرف اپنی تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہے، ہم تو جو اس میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ حالانکہ وہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا نا اس میں بھی انہوں نے رد و بدل کر دیا تھا، اب ان مسائل کو بدل دیا ہوا تھا، اپنی مرضی سے لوگوں سے پیسے لیتے اور مسئلے کو بدل کے اور الٹ پلٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ اور جب ان سے یعنی کافر پوچھتے کہ یہ نبی اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ ہمیں بتائیں، تو آپ کے اوصاف کو چھپا دیتے اور کہتے کہ یہ نبی تو ہے لیکن امیوں کے لیے ہے، ہمارے اوپر نہیں اترا یہ پیغمبر۔ یعنی ان کی ہٹ درمیاں اور ان کی مخالفتیں، کبھی بھی یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آئے، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو تو جھٹلایا اور اپنے نبیوں کی تابعہ داری نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے نفسوں کو بھول گئے؟ یعنی اپنے نفس نہیں تمہیں یاد کہ ہم نے بھی راہ راست پہ آنا ہے، اور تم پڑھتے ہو کتاب، حالانکہ تم صاحب کتاب لوگ ہو۔ تمہارے یعنی ایک پڑھے لکھے بندے سے یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قدر جاہلانہ حرکتیں کریں۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟